انا اعطینا کل کوثر، صرف 5 منٹ کے وظیفے نے کروڑوں کا مالک بنا دیا۔ کروڑ پتی بنانے کا آسان عمل ہے، طریقہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، آج وہ اپنے دل کا راز آپ کو بتانے لگا ہوں، ایسی کہ آپ کی قسمت چمک اٹھے۔ آپ لوگ خود حیران رہ جاؤ گے، یہ دولت کا طوفان کہاں سے آ گیا؟ دولت کی طوفانی بارش دیکھنی ہو اور دولت کو اپنے گھر میں غیبی طریقے سے آتے ہوئے دیکھنا ہو، 5 منٹ کا یہ وظیفہ میرے کہنے پہ پڑھ لینا۔ فائدہ نہ ہو تو مجھے پھر کہنا۔ یہ وظیفہ میں نے جس کسی کو بتایا راتوں رات پیسوں میں کھیلنے لگا۔ اس وظیفے کو میں اپنی طرف سے نہیں بتا رہا، یہ وظیفہ میں نے جس کسی کو آج تک بتایا اس کی زندگی میں طوفان آ گیا دولت کا۔ سب سے پہلے آپ کو درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن درود ابراہیمی پڑھنے میں زیادہ فضیلت ہے، تو سب سے پہلے آپ درود ابراہیمی پڑھ لیا کریں۔ آئیے ثواب کے طور پر میرے ساتھ بھی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود ابراہیمی پورا ہونے کے بعد آپ کو ایک ہی وقت پر ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر یہ عمل کرنا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ ایک وظیفہ پڑھا پھر کھڑے ہو گئے۔ 5 منٹ کے لیے آپ تمام چیزوں سے، موبائل، دوستوں، گھر والوں سے 5 منٹ کے لیے صرف الگ ہو جائیں۔ پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ کو میں بتا رہا ہوں، اس وظیفے کو آپ کو فوراً پڑھنا شروع کر دینا چاہیے۔ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، سیدھے ہاتھ پر پڑھ لیں، جس طرح آپ کو مناسب لگے اس کو پڑھنا شروع کر دیں۔ ایک بار پڑھ لیا پھر دوسری بار پڑھیں الحمدللہ رب العالمین۔ درود پاک ایک مرتبہ پڑھیں، پھر فوراً الحمدللہ رب العالمین کا وظیفہ پڑھنا شروع کر دیں۔ یہ وظیفہ درود پاک پڑھنے کے فوراً بعد پہلے نمبر پر 11 مرتبہ آپ نے کرنا ہے۔ جب اس وظیفے کو آپ لوگ سب سے پہلے پڑھ لیں تو دوسرے وظیفے کی جانب چلتے ہیں۔ دوسرا وظیفہ جو بڑا مجرب ہے، آج کا جو عمل ہے اس میں دوسرے نمبر پر آپ کو یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ اس وظیفے کو آپ نے ہاتھ میں تسبیح پکڑ لیں یا سیدھے ہاتھ پر پڑھ لیں، آپ کی مرضی ہے۔ آپ کو سورۃ کوثر کا وظیفہ پڑھنا ہے۔ دوسرے نمبر پر آپ کو سورۃ کوثر کا وظیفہ پڑھنا ہے۔ قرآن پاک میں سورت کے بہت سے فضائل بیان کیے گئے ہیں، بہت سی برکات ہیں، بہت سی فضیلت والی یہ سورت ہے۔ سورۃ کوثر کے فضائل ہیں۔ یہ سورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کس موقع پر نازل ہوئی، اس کی فضیلت کیا ہے، اس کا ذکر کرنے سے اللہ تعالیٰ دنیا میں کیا برکات نازل فرماتے ہیں اور آخرت میں اس کا اجر و ثواب رکھنا ہے۔ جس وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بچپن میں کا انتقال ہوا تو کفار مکہ خاص کر کے عاص بن وائل آپ کو ابتر کہہ کر پکارا کرتے تھے۔ ابتر، جس کی نسل آگے نہ چلے، یعنی جس کا کوئی لڑکا نہ ہو۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو اطمینان دیتے ہوئے یہ سورت نازل فرمائی۔ آپ کو تو اللہ تعالیٰ نے ایک عظیم نعمت سے نوازا ہے جو کسی نبی اور رسول کو نہیں نوازا۔ حضرت حسن بن مالک سے نقل کی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان تشریف فرما تھے کہ اتنے میں آپ کو کچھ اونگ سی طاری ہوئی اور آپ مسکراتے ہوئے سر مبارک اٹھایا، اور بعض روایات میں ہے کہ لوگوں نے پوچھا آپ کس بات پر تبسم فرما رہے ہیں، تو بعد میں سے آپ نے خود لوگوں سے فرمایا اس وقت میرے اوپر ایک سورت نازل ہوئی ہے۔ پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر سورت کوثر پڑھی۔ اس کے بعد آپ نے پوچھا جانتے ہو کوثر کیا ہے؟ لوگوں نے عرض کیا اللہ اور اس کے رسول کو زیادہ معلوم ہے۔ فرمایا وہ ایک نہر ہے اور میرے رب نے مجھے جنت میں عطا کی ہے جس میں بہت خیر ہے۔ وہ حوض ہے جس میں میں اپنی امت کو روز قیامت پانی کے لیے آئیں گے۔ اور اب بات کرتے ہیں کہ اس کے پڑھنے اور اجر و ثواب کتنا ہے۔ آخرت میں ہمارے لیے کیا خزانہ ہے، دنیا میں اس کے پڑھنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ کیا حاجات انسان کی قبول کرتا ہے، فرماتا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتا ہے کہ جو شخص قرآن پاک کا ایک حرف پڑھے اس کو 10 نیکیوں کے برابر ثواب ملتا ہے۔ خیال ہے کہ الف لام میم ایک حرف نہیں بلکہ الف لام میم 3 حروف ہیں، لہٰذا اتنا پڑھنے سے 30 نیکیاں ملیں گی۔
छोटी सी सूरत के 108 हरूफ हैं, जिसको सिर्फ एक बार पढ़ने से अल्लाह पाक 10,800 नेकियां नामे अमाल में लिख देते हैं। अगर इसको दिन में 33 मरतबा पढ़ा जाए तो कुल हरूफ की तादाद 3,564 बनती है, और फिर उन हरूफ की नेकियां 35,640 बन जाती हैं, वो भी सिर्फ 10 मिनट के ज़िक्र से। दोस्तों चलिए, क़यामत के दिन सिर्फ नेकी से जन्नत और जहन्नम का फासला होना है। ये इतना बड़ा ज़ख़ीरा है जो हम चलते फिरते उठते बैठते काम कर रहे हैं और हमारी ज़बान खामोश होती है तो सूरत कौसर पढ़ने में लगा दें, कितना बड़ा सवाब है। और हमें चाहिए कि हम रोज़ाना इस सूरत की तिलावत करें, लेकिन इस वजीफ़े में सूरत कौसर इन्ना अतईना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर, आपने 7 मरतबा इस सूरत को पढ़ना है। सूरत कौसर को आपने 7 मरतबा जब पढ़ लिया तो उसके बाद आपको आखिरी वजीफ़ा अर्रहमान राहिमीन का पढ़ना है। सीधे हाथ पर या तस्बीह के दानों पर पढ़ना शुरू कर दें। एक बार पढ़ें फिर दूसरी बार पढ़ लें। ये वजीफ़ा आज के अमल के आखिर में आपको पढ़ना है। इसको 21 मरतबा आपको पढ़ लेना है। 21 मरतबा इस वजीफ़े को आप लोग पढ़ लें। फिर से 1 मरतबा दरूद पाक पढ़ना है जो शुरू में पढ़ा था। अब क्या करना है ये समझें। अब आपको फ़ौरन से अपने दोनों हाथ दम करके अपने चेहरे पर फेर लेना है। फिर उसी वक्त आपको अल्लाह पाक से दुआ मांग लेनी है। आपकी हाजतें हों, जो परेशानियां बीमारियां हैं, उनके लिए मुख्तसर सी लेकिन दुआ ज़रूर कीजिएगा। दुआ हमेशा खशू व खज़ू के साथ मांग लें। अल्लाह ताला को दुआ मांगना बेहद पसंद है। मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब की हाजात को पूरा करे, हम सब की ख्वाहिशात तमाम मुरादें पूरी करे। अल्लाह ताला हम सब की जान माल इज़्ज़त आबरू रोज़ू रोटी में बरकत अता फरमाए। हमें 5 वक्त नमाज ही बनाए। अल्लाह ताला हमें हलाल रिज़्क़ अता फरमाए और हम सब के कबीरा सगीरा गुनाहों को माफ़ फरमाए। आमीन। तमाम नाज़रीन से गुजारिश है, अल्लाह ताला के 99 नामों में से एक नाम ज़रूर टाइप करें और शेयर करें। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। आमीन।